وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 128 اور 129، سبق نمبر ہے 594. آج کا موضوع کیا ہماری دوستی ظالموں کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست دار ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 128، لفظی ترجمہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا. یا معشر الجن، اے گروہ جن قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں سے خوب فائدہ اٹھایا. قال اولیاؤہم من الانس، ان کے جو دوست تھے انسانوں سے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار ہم نے فائدہ اٹھایا بعض نے بعض سے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اب اس وقت آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے کہ اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، تم ہمیشہ اس میں رہو گے. الا ما شاء اللہ، لیکن بچیں گے وہ جس کو اللہ چاہے بچانا چاہے گا. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ دانا ہے اور علیم ہے کہ کس کو بچانا ہے، اس کو معلوم ہے.
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور ہم نولی ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں آیات ہیں، تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں جن اور انس، جن کا مطلب کیا ہے؟ کانا من الجن، شیطان، شیطانی قوتیں، اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت انسان ہیں۔ دیکھیں انسانوں میں شیطان صفت وہ ہیں جو حق کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مضمون مشکل نہیں ہے، تو آسان ہے، اور مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب ایک آیات کو، قرآن کی آیت کو آپ اپنے لیے فٹ نہیں کرنا چاہتے، یا آپ اس میں اپنے لیے نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں شیطانی قوت، اس کے بارے میں تو میں نے ایک الگ مضمون بیان کیا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، شیطانی قوتوں کی ضرورت کیا ہے۔ شیطان دراصل ہمارے راستے میں یعنی ایک قسم کا ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے، یہ ایک مخالف طاقت ہے، اور ہوا جب مخالفانہ چلتی ہے تو پرندے اڑتے ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا فرمایا ہے اس میں حکمت ہے، اور یہ نفس اور شیطان بظاہر ہمارے دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم ان کو پہچان لیں تو یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، یعنی ہماری امداد کرتے ہیں۔ نفس و شیطان جو ہے سامعین کرام ایک رکاوٹ کا نام ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، اور کسی بھی بلندی کی طرف جانے کے لیے اور اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو مسلسل رکاوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کام یہ نفس و شیطان کرتے ہیں۔ باقی میں نے تفصیل بیان کی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے مقصد حیات سے غافل ہوگا اور اللہ کو منزل نہیں بنائے گا، یعنی یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے دنیا کے مفاد کو میں نے ترجیح دینی ہے، یہ اکثر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے سامنے کرام کہ ہم نے دنیا کا فائدہ جو ہے اس کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، اور دنیا کی فائدے کے لیے آج کا مسلمان جیتا ہے۔ انسان کی میں بات نہیں کرتا، باقی لوگوں سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، پہلے تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ دنیاوی مفادات کو دل دے چکا ہے، دنیا اسے پسند ہے، دنیا اور ما فیہا آج کے مسلمان کو پسند آ گئی ہے۔ اس نے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ اس کا یقین ہے اور نہ اس سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ یعنی آج کا جو اجتماعی طرز عمل ہے وہ ایسا ہے سامنے کا۔ تو بات یہ ہے جب یعنی اتنی خطرناک آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، تو اب یہ ہے کہ شیطانی قوتیں آپ کی دوست بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون مختلف پیرائے میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، ٹھیک ہے، یہاں ولی کا، پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نولی بعد الظالمین بعدن، بعض ظالم کو بعض ظالم کا ہم دوست بنا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون۔ لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے ان آیات کو سمجھنا، لیکن ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھی اور مددگار کون سی قوتیں ہیں، رحمانی قوتیں ہیں یا شیطانی قوتیں ہیں یا نفسانی قوتیں ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ عام طور پہ تو سامعین کرام ہم دنیا کو دل دے چکے ہیں، دنیا اور دنیا ہمارے سامنے اور کوئی منزل نہیں ہے، ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، نہ دوزخ سے بچنے کی کوئی خواہش ہے، نہ جنت میں جانے کی کوئی تمنا ہے، نہ ہمیں یقین ہے دوبارہ جی اٹھنے پر، نہ ہمیں یقین ہے قبر کی حالات پہ۔ ہم کوئی، دیکھیں میں صاف بات کرتا ہوں آپ کو،
یہ نہیں کہ میں آپ کو دھوکے میں رہوں اور آپ کو کہوں کہ بھئی مبارک ہو، تم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو اور اہل محبت میں ہو، اور بس پہلے تم جنت میں جاؤ گے اور پھر باقی کوئی اور جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، پہلے ہم دوزخ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد کسی اور کا، کیونکہ ہم سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے۔ جو کافر ہیں وہ تو یک طرفہ ہے، ان کا عمل جو ہے یک طرفہ ہے، وہ تو نہ نبی کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ ہم زبانی طور پہ مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اسلام کو بھی۔ اپنے آپ کو نہ کافر کہلوانا چاہتے ہیں، نہ منافق کہلوانا چاہتے ہیں، نہ مشرک کہلوانا چاہتے ہیں، اور بس اسلام کا دعویٰ ہے، اور نہایت بس صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور کچھ نہیں ہے سامنے کرام۔ آپ دیکھیں ذرا غور کریں نا، ہمارا تو صرف دعویٰ ہے۔ تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی اس جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہمیں اور جن کی ہم نے تابعداری کی تھی، جو شیطانی قوتیں ہماری دوست تھیں، وہ حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ النار مسواکم۔ پہلے میں ترجمہ تو خیر میں نے پڑھ دیا ہے، لیکن آپ میری اس یعنی بیان کے بعد اب دوبارہ جو ہے یہ آیات سنیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ 2 آیت میں نے پڑھی ہیں، اور اس کا میں نے آپ کو حال بھی بیان کر دیا ہے کہ دیکھیں یہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت ہمیں ہماری باتیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرے گا، اور شیطانی قوتوں سے بھی اس وقت ہمارے ساتھی جہنم میں جائیں گے سب لوگ، شیطانی قوتیں اور ہم ان کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا حال ہوگا، اور ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے 128 نمبر، قد استکثرتم من الانس، وہ شیطانی قوتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے تو بہت فائدہ اٹھایا، یعنی تمہارے تو بہت سے لوگ تمہارے پیچھے چل پڑے۔ ہم سب شیطان کے پیروکار ہیں سامنے کرام، حقیقت میں شیطان کے پیروکار ہیں۔ اور دیکھیں یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو بھاری لگ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کی بات ہے، اور دیکھیں جس کی بھی ہم بات مانتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے، چاہے وہ شیطان ہو چاہے وہ رحمان ہو۔ رحمان کی اگر ہم بات مانیں تو رحمان ہمارا معبود ہے، اگر ہم رحمان کے مقابلے میں کسی بھی ہستی کا کہنا مانیں وہ در حقیقت ہمارا معبود ہے۔ اور میں آپ کو قرآن کی ایک آیت جو سورہ یاسین میں ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس پر ذرا غور کر لیجئے۔ دیکھا میرا آپ سے کوئی خاص لینا دینا تو نہیں ہے نا، کہ آپ مجھے چندے دے رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں اور میں آپ کے لیے ذرا کوئی ایسا گوشہ پیش کروں جو حقیقت میں غلط ہو، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں تو وہی بیان کروں گا جو قرآن میں ہے، اور وہی بات جو حق بات ہے وہی میں بات کہوں گا۔ آپ ذرا قرآن کی بات سنیں، اللہ کی بات سنیں جو قرآن میں اس نے کہی ہے۔ دیکھیں قرآن تو ہم مانتے ہیں سچا ہے نا، اب اس سچ کے مطابق جو ہے آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے خلاف ہمارا ذہن بن گیا ہے۔ ہو یہ بہت بری بات ہے۔ ہاں قرآن آج ٹوٹلی ہمارا عمل جو ہے، ہماری سمجھ جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے سامنے کرام۔ یہ ایک مختصر میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کو اس پہ غور کریں۔ بہرحال میں وہ آیت آپ کو سورہ یاسین کی پیش کر رہا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ الگ ہو جاؤ اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ، متقی الگ ہو جائیں اور مجرم الگ ہو جائیں۔ یہاں تو خلط ملط ہیں، سب لوگ خلط ملط ہیں، اور مجرمین کے درمیان مومنین بھی رہ رہے ہیں، یہاں پتہ نہیں چلتا۔
کوئی کس نے شکل مومن کی بنائی بھی ہے حالانکہ وہ شیطان ہے، اور یعنی مکس اپ ہیں ہم، یعنی یہاں تفریق نہیں ہوتی، کسی کی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، ماتھے شکل کسی نے اچھی بنائی ہوتی ہے، در حقیقت وہ شیطان ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی بہت سے لوگ دیکھیں، میں اس کو بہت سے علماء آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، تم اہل ایمان میں سے ہو اور اہل محبت میں سے ہو، اور پہلے تم جنت میں جاؤ گے پھر نبی جائیں گے۔ یہ بعض علماء آپ کو کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا تو درست ہے کہ مومن، گناہگار مومن، ان کی شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی کرے گا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن ہم نے تو ایمان قبول ہی نہیں کیا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، ہمارے ایمان تو ذرہ برابر ہمارے دل میں نہیں ہے، سارا یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہمارا ظاہر پہ ہے، دنیا پہ ہے، ظاہر پر ایمان ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں لگائی بھی ہیں سامنے کرام۔ بہرحال وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ آج 2020 کے برائے نام مسلمانوں سے پوچھے گا کہ کیا اے مسلمانوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا اور میری بات ماننا، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ ایک جملہ ہے سورہ یاسین کا۔ اب آپ مجھے بتائیے، آج 8 ارب کی آبادی ہے، اگر آپ ایک سروے کریں یعنی میڈیا کے ذریعے کہ شیطان کا پیروکار کون ہے، ان 8 ارب لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ کہے، یہ دعویٰ کرے، یہ تسلیم کرے کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ حقیقت کو سمجھیں۔ معبود وہ ہے جس کا آپ کہنا مانیں، جس کے زندگی اس کے کہنے کے مطابق گزاریں، خواہ وہ شیطانی قوتیں ہیں یا وہ آپ کا نفس ہے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، اور یہ نفس جو ہے یہ ہمارا معبود ہے، اور یہ قرآن میں ہے، ارأیت من اتخذ ہواہ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو وہ سورہ یاسین کی میں آپ کو ترجمہ سنا رہا تھا، یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان واعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ اب یہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ وعدہ الست بھی ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ پھر پیغمبر آ کے ہم تو دعوی ایمان تو کرتے ہیں نا، تو جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں تو دراصل ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری بندگی کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کریں گے، تیرا کہنا مانیں گے، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلمہ طیبہ کی صورت میں لے لیا ہے، ہم دے چکے ہیں، ایک وچن، ایک وعدہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ معبود ہے۔ یعنی دیکھیں، سادی سی بات آپ نوٹ کر لینا، میں ذرا سپیڈ کم کر لیتا ہوں بولنے کی تاکہ میں بھی ذرا سوچ سمجھ کے بولوں۔ جس کی بھی آپ بات مانتے ہیں بلا چون و چرا، وہ آپ کا معبود ہے، چاہے وہ اللہ ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے نفس ہے، چاہے معاشرہ ہے، جس کا بھی آپ کہنا مانتے ہیں، جس کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا، وہ آپ کا معبود حقیقی ہے، آپ کا ہے، وہ باطل بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ مانتے ہیں صاحب کرام کہ ہماری زندگی جو ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے،
نفسانی خواہشات کے سامنے. ہم اپنی مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں. وہ میاں بیوی کو دیکھ لیں جو گھر میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے قرآن کا کیا حکم ہے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کا، اور نہ حدیث میں دیکھیں گے کہ حدیث حضور نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے. ہر ایک اپنی مرضی مچائے گا، اپنی مرضی. آپ دیکھ لیں انانیت یہ آپ میں ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال وَأَنِ اعْبُدُونِي، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میری بات ماننا، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی. تو دیکھیں ہم شیطان کے عبادت گزار ہیں. شیطان اور ہمارا اکٹھا ہو گیا ہے، اکٹھ ہے ہمارا. ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے اس مقررہ میعاد تک جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا، اور بریکٹ میں جس پر ہمارا یقین نہ تھا. تو اب پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال النار مسواکم. ٹھیک ہے بھائی، تم نے تسلیم کر لیا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے. اب یہ آج کے مسلمان مخاطب ہیں سامنے کا، جو ہم شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کی بندگی کرتے ہیں. شیطان حقیقی سجدہ ہمارا شیطان کے سامنے ہے، نفسانی قوتوں کے سامنے ہے. اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ آپ کو سوچنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یعنی تم سب کا ٹھکانہ سوائے ان لوگوں کے جس کے متعلق میرا فیصلہ ہے کہ یعنی متقی، وہ نہیں جائیں گے. باقی تم سب لوگ جنہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے، اس کا الا ماشاء اللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں ان لوگوں میں سے بعض جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، ایسی بات نہیں ہے. غلط فہمی میں نہ رہے. ہمارا تو سارا دین غلط فہمی اور خوش فہمیوں پہ مشتمل ہے سامنے کرام. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا، اسی طرح ہم بعض ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں. اللہ نہیں بناتا، ہم خود غیر اللہ کی قوتوں سے دوستانہ معاہدے کر لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں. یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی ٹولی. الم یأتکم رسول منکم، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. اے جنوں اور انسانوں کی ٹولی، اے گروہ جن و انس. الم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہیں سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کے انجام سے تمہیں ڈرایا نہیں کسی نے. قالوا شہدنا، وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، خود گواہی دیتے ہیں. اور یہ گواہی وہ کیوں دیں گے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے خلاف اس وقت وہ خود گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ یہ کافر تھے. یعنی دیکھیں غلط نہ سمجھیں، خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم کافر نہیں ہیں. کافر کا مطلب ناشکرا، کافر کا مطلب حق کے مطابق ان کا زندگی نہ گزارنے والا، یہ کافر ہے. عملی کافر یا قولی کافر میں فرق کیا ہے آپ مجھے بتائیں. عملی کافر تو زیادہ معتبر ہے. یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کلمہ کفر کہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کلمہ کفر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کلمہ کفر کسی وقت تمہیں کہنا پڑے جان بچانے کے لیے تو تم کہہ دو، کیونکہ جان بچانا لازم ہے. تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے.
اب یہ جو آیت ہے الم یأتکم رسل منکم یا معشر الجن، اے گروہ جن و انس، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں آج کی ملاقات کے دن کے انجام سے ڈرانے والے تھے؟ لقاء کا لفظ ہے، لقاء کا مطلب ملاقات۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت کا دن جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے، لیکن جو انکاری لوگ ہیں ہم جیسے، تو وہ تو ملاقات کے شرف سے محروم رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ملاقات ممکن نہیں ہے، بس ایک بات چیت ہوگی جیسے بھی ہوگی اس کی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کیفیت کیا ہوگی اس کی بات چیت کی، تو وہ وہیں جا کے پتہ چلے گا، لیکن جو ملاقات ہے، جو رب کا دیدار ہے، جو رب کی تجلیات ہیں، انوار ہے، اس سے وہ اس دن محروم رہیں گے ہم لوگ جو حق سے انکاری ہیں۔ تو بہرحال تو اب اس میں یہ ہے کہ الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اب یہ رسول کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات تم پہ پڑھ کے سنائے، یتلو علیہم آیاتی وینذرونکم، اور خبردار کرے، آخرت کے خطرناک انجام سے خبردار کرے۔ انذار جو ہے وہ نبی کا فریضہ ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ منذر، انما انت منذر ولکل قوم ھاد، آپ منذر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، خبردار کرنا یعنی اس کا معنی ڈرانا بھی ہو سکتا ہے، اور ڈرانا اس کے معنی میں، خبردار کرنے میں ڈرانا بھی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ فرق محسوس کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک جگہ سڑک نیچے دھنس گئی ہے، ایک موٹر وے ہے، نیچے دھنس گئی ہے، اور ادھر سے ایک گاڑی آتی ہے، یعنی جہاں سے واپسی آ رہی ہے، یعنی ایک گاڑی جا رہی ہے، واپسی میں رک گئے، لیکن 50 مثال کے طور پہ 50 میل کی وہ موٹر وے ہے، ایک ہی راستہ ہے، تو کچھ گاڑیاں تیزی سے جا رہی ہیں، لیکن یہ جو واپس آ رہی ہے، یہ وہ گڑھے کو دیکھ کے واپس آ رہی ہے، راستہ بلاک ہے آگے، 50 میل آگے راستہ بلاک ہے، تو 50 میل جو یہ گاڑی واپس آ رہی ہے وہ ان کو لائٹ دے گی یا راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دے گی اور ان کو خبردار کرے گی کہ بھئی آگے راستہ جو ہے وہ سڑک بیٹھ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، لہٰذا تم یہ 50 میل کا سفر نہ کرو۔ تو یہ خبردار کرنا ہوتا ہے۔ اب دراصل یہ ڈرانا ہی ہے، یعنی اس میں ڈر بھی شامل ہے۔ اگر انسان بغیر سوچے سمجھے ایک راستے پر چلتا رہے اور اس کو انجام کا پتہ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ تو موٹر وے ہے، تھوڑی توجہ سامنے کرو، وہ تو موٹر وے ہے، اور یہ 120 اور بالکل اسٹریٹ موٹر وے ہے، اور 120 اور 120 کی لمٹ ہوتی ہے پاکستان میں، باہر زیادہ بھی ہوتی ہے، تو 120 سے آپ چل رہے ہیں تو، اور اچانک کیونکہ وہ سڑک تو نظر نہیں آ رہی جو ٹوٹی بھی ہے، نہ آپ کو خبردار کیا ہے کسی نے، نہ کسی کو پتہ ہے، تو ایک خبردار کرنے والا اگر آپ کو الرٹ کر دے اور آپ کو کہے کہ بھئی مت جاؤ، اس راستے پر مت جاؤ، گر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح رسول کی ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کا راستہ تباہی کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے۔ اگر ہم دنیا کو منزل بنا لیں اور دنیا کے راستے پر چلنے لگیں تو یہ ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ سامنے کرو، تو رسول جو آتا ہے وہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ خبردار، دنیا کے دم چھلے مت بنو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، اور وہ سیدھا ھذا صراط ربک مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کی بات پر یقین کر لے اور اپنا راستہ بدل دے اور اپنا رخ بدل دے، اللہ کی طرف کر لے، دنیا سے توجہ ہٹا لے، دنیا کو محبوب نہ بنائے، اللہ آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھ کر اللہ کے راستے پر یہ رواں دواں ہو جائے تو یہ کامیاب ہوگا،
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ سنا دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے خوب فائدہ اٹھایا انسانوں سے۔ وقال اولیاء من الانس، اور ان کے دوست، انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور آخر کار ہم اس وقت معین تک آ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، لیکن وہ نہیں جس کو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور دانا ہے، جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور ہم اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے اعمال کے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ خدا فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے
بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم